28ویں پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بیوی صاحبہ انہوں نے حاضر ہو کر اپنے گھر کا ایک معاملہ بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ سورۃ المجادلہ کی پہلی جو 5-6 آیات ہیں وہ نازل فرمائیں۔ اے حبیب علیہ السلام، اس بیوی صاحبہ نے آپ کے ساتھ جو بحث و مباحثہ کیا اللہ نے اسے سنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ جواب ارشاد فرمایا۔ وہ آپ 5 آیات جا کے پڑھیے گا، اس پہ آپ کو وہاں سے بحث مل جائے گی۔ اگلی جو بحث ہے، 15 مارچ کو حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یوم ناموس رسالت کے طور پر جو ہے وہ ہم 15 مارچ جو ہے وہ دن منائیں گے، سیلیبریٹ کریں گے۔ معزز حاضرین، یہ اس امت کی انفرادیت ہے اور اس امت کا ایک انوکھا تشخص ہے کہ یہ اپنی زندگی کے ہر گھڑی میں، ہر لمحے کے اندر اس نے ناموس رسالت پر پہرا دینا یہ اپنے لیے فرض بھی سمجھا ہے اور یہ اس امت پہ قرض بھی ہے۔ اور اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرماتا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ کوئی آپ قوم ایسی نہیں پائیں گے کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول پر اور روز آخرت پر ایمان بھی رکھتی ہو، اور دوسری طرف وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اسلام سے دشمنوں سے محبت بھی کرتی ہے۔ یعنی کہ کیونکہ دو محبتیں ایک ہی وقت میں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی، اس بات سے وہ ایک ہی محبت لے کے دل میں بیٹھے ہیں، وہ دو محبتیں دل میں لے کر نہیں بیٹھے۔ اب دوسری طرف کون ہے؟ اللہ فرماتے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کی مخالفین میں ان کے والدین کیوں نہ ہوں، ابناءہم، ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، اخوانہم، بھائی کیوں نہ ہوں، عشیرتہم، اور ان کے جو رشتہ دار ہیں وہی کیوں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری کیفیات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مومن ہیں ان کی یہ شان ہے کہ ان کی دلوں میں ایک ہی محبت ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اسی محبت کی بنا پر اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کے دلوں پر ایمان مزین فرما دیا، ایمان جو ہے وہ ان کے دلوں میں ثبت فرما دیا، وأیدہم بروح منہ، اور اللہ تعالیٰ ان کی روح کے ذریعے مدد فرماتا ہے، یعنی روح امین جناب جبرائیل امین کے ذریعے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ اور یہ اس کا بدر کے میدان میں خوب مشاہدہ ہوا، جب ایک طرف حضرت ابوبکر تھے اور ان کے مقابلے میں حضرت ابوبکر کے بیٹے تھے، ایک طرف حضرت عمر تھے، ان کے مقابلے میں حضرت عمر کے ماموں تھے، ٹھیک ہے، ایک طرف جو ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ تھے، ان کے مقابلے میں اس دوسرے عزیز تھے۔ اس طرح جو بدر کے میدان میں مشاہدہ ہوا اور دنیا نے دیکھا، رب ذوالجلال جل وعلا کے فضل سے اہل بدر میں اہل ایمان نے اپنے ایمان کو ہی ترجیح دی، اور اس کی برکت سے اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے سارے مل کر ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے بعد اہل بدر جو معاملہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان سے معاوضہ نہیں فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی بے شان ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے سورہ حشر، معزز حاضرین، اس میں ایک نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک مال آیا تھا جس کو مال فے کہتے ہیں۔ مال فے ایک ہوتا ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو کہ جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور مال فے وہ مال ہوتا ہے جو کہ جنگ کے بغیر دشمن کا ہاتھ لگ جائے، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور جو باغ فدق ہے وہ بھی اسی مال فے میں آتا ہے، جو یہودیوں کا ایک علاقہ تھا بہت بڑا، جو کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو وہ پاس پہنچا۔ اب محبوب کریم علیہ السلام کی جو حیثیت ہے وہ کئی جہتوں پر ہے۔ ایک ہے نبی علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، دوسرا ہے نبی علیہ السلام نے ایک نظام قائم کیا، اس نظام میں اسٹیٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے سرکار نے اپنا کام کیا۔ تو وہ جو مال فے تھا نا، وہ نبی علیہ السلام کے پاس ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی حیثیت سے آپ کے پاس آیا، اور اس کے ذریعے باقاعدہ حکم موجود ہے افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یعنی کہ یہ جو افراد ہیں نبی علیہ السلام مال فے کے ذریعے ان افراد کی معاونت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی لحاظ سے جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد ہیڈ آف دا اسٹیٹ بنے، خلیفہ بنے، تو وہ اسی ڈگر پر چل کر انہوں نے معرفہ کے اہتمام کا معاملہ کیا جس ڈگر پر حضرت سیدنا نبی کریم علیہ السلام جو وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس پر وہ پھر آگے بحث آتی ہے جو کہ پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے اللہ کے لحاظ سے جو معاملے ہیں ہم اس طرف نہیں جاتے، لیکن یہ صرف اتنا یہ عرض کر دوں کہ معرفہ جو ہے وہ اصلاً نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے آیا، اور سرکار اس کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اندر جو اس کے مستحقین تھے جن کو ہم نے بیان فرمایا اس کے لحاظ سے سرکار ان کے ساتھ میں وہ معاملہ فرماتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت اسی سورہ مبارکہ میں اہل ایمان کے لیے دعا فرماتا ہے کہ وہ ان کے لیے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا فرماتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے. اسی سے یہ سارے ثواب کی کیفیت جو وہ ساری سامنے آتی ہے کہ جس بات میں جو سارا جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے. وہ ساتھ ہی فرمایا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں کو ان کے لحاظ سے کسی بھی طرح کی کجی سے پاک فرما، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو کہ ان کے لحاظ سے. اس طرح سے یہ بات سمجھیے آج کے دور میں جو ہے نا یہ احسان ثواب، یہ احسان ثواب مستحب ہے، فرض و واجب نہیں. اس کا درجہ اصلاً کیا ہے؟ مستحب ہے. یعنی کہ اگر کسی بندے کے پاس استطاعت نہیں ہے تو وہ جو گھر میں پکا ہے آئے ہوئے مہمانوں کو اسی پہ کھلا دے، اسی کو سامنے پیش کر کے دعا کر دے تو ثواب اس کا بھی آ جائے گا. یہ نہیں کہ وہ 10 بندہ جو 10 دیگے پکائے تو ہی یہ سارے ثواب کی صورت ممکن ہو سکتی ہے، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، جو مستحب معاملات ہیں نا ان کا جو معاملہ ہے وہ اعتدال پر ہی رکھا جائے تو اس میں جو وہ زیادہ بہتری ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سورہ مبارکہ میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے کیا تم چھوڑ رہے ہو اس کی طرف نظر کرو. یعنی کہ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں جو کیفیت ہوگی. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان کی طرح نہ ہو جانا جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اس واسطے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور دیا، اپنے آپ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. یہ بات یاد رکھیے بہت سی، اللہ بھلاتا نہیں ہے، وہ شان سے پاک ہے. اللہ بندوں کو ان کے اعمال کی سزا کے طور پر اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے. لیکن یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نسوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت سے دور کر دینا. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی یہ شان بیان فرماتا ہے. اس حساب سے سوچئے یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل فرماتے نا تو پہاڑ جل کے رضا رضا ہوتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ جل کے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وہ جل کے ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ کی جلال کے سبب. لیکن سبحان اللہ، فرمان کیا ہے؟ یہ نازل کہاں پہ ہوا؟ کہاں پہ ہوا؟ نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر. اس دل کو سرکار کے دل کو اللہ نے کیسا بنایا ہو، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس جلال کو جمال میں تبدیل کر کے امت کے سامنے پیش کیا. یہ قرآن جلال بھی رکھتا ہے اور قرآن جمال بھی رکھتا ہے، اور جو اس کے جلال کو سمجھے گا اس کی وہ کیفیات میسر آئیں گی، اور جو اس کے جمال کو سمجھے گا اس کی وہ کیفیات میسر آئیں گی. مثلا آگے بڑھتے ہیں سورہ ممتحنہ. اس میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس وقت کی کیفیات بھی بیان کی اور آج کی کیفیات بھی بیان کی کہ اس وقت کی کیفیات یہ تھی کہ جو اہل ایمان خواتین مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آ جاتی، ان کا امتحان لے کر ان کو مسلم معاشرے میں داخل کر دیا جاتا، آزما دیا جاتا تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ یہ واقعتاً ایمان والی ہیں اور کسی اور جو سلسلے میں نہیں ہیں. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام جب یہ مومن خواتین آپ کے پاس آئیں بیعت لینے کے، یہ بیعت کا جو تصور ہے نا یہ تصور کوئی بدعت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اصحاب رسول علیہ السلام ایک سے زائد مرتبہ انہوں نے بیعت کی. نبی علیہ السلام جہاد پہ بیعت لیتے، حق پہ قائم رہنے کے لیے بیعت لیتے. مسلم جو خواتین آئی سرکار نے ان کے لحاظ سے بیعت فرمائی تو اللہ نے باقاعدہ بیان فرمایا کہ آپ بیعت لیں گے کس پر؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ ہم کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی. ولا یسرکن، چوری نہیں کریں گی.
ولا یزنین اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان اور کسی طرح کا بہتان نہیں لگائیں گی، ولا یعصینک فی معروف اور کسی طرح کی جو نیکی والے اعمال ہیں اس کی جو وہ اس کی منافقت نہیں کرے گی، فبایعہن ہم آپ کی بارگاہ میں اللہ کے ہاں بیعت کرتے ہیں۔ یہ ہے بیعت کا اصل تصور، یعنی کہ کوئی بھی فرد کسی شہر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کرتا ہے تو بیعت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا ان معاملے میں اپنے آپ کو اس شہر کے سپرد کر رہا ہے کہ ہم آج کے بعد اپنے نفس کی اتباع کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے آپ کی راہ پر چلنے کا اہتمام کریں۔ یہ ہے بیعت کی اصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج کے دور میں اکثر لوگوں پر، شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بیعت اس لحاظ سے کی جاتی ہے کہ جناب کیونکہ ہمارے ہاں بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، یہ ختم ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ ضمنی چیزیں ہیں، اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ ہدایت، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ روحانی کیفیات جو کہ اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں تو وہ لینے کے لیے شیخ کے ہاں جو ہے وہ بیعت کی جاتی ہے۔ سورہ صف آتی ہے معزز حاضرین، اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے وہ خوشخبریاں سناتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا، انی رسول اللہ الیکم۔ پہلے تو یہ یاد رکھیے گا، آج کے دور میں عیسائی مشنریز آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں چکر لگاتے پھرتے ہیں۔ اب تو پاکستان کے اندر ان کے لیے چینل بھی بن گیا اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہو رہا ہے، اقلیتوں کے نام پر ان کو جو ہے وہ کیا کیا پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں صرف تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، پوری امت کے لیے رسول بن کے نہیں آیا، پورے انسانوں کے لیے۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام اور پہلے انبیاء علیہ السلام کے لیے فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا، یا ایھا الناس، اے سب لوگ۔ پہلا فرق۔ دوسرا یہ بات یاد رکھیے، جتنے بھی رسول آتے ہیں نا وہ رسولان الزام اپنے سے پہلے کتابوں کی اور انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بعد میں آنے والے کوئی بھی رسول کریم علیہ السلام پہلے کسی رسول علیہ السلام کی تصدیق کریں، ان کو جھٹلائیں، نعوذ باللہ ان کی کسی لحاظ سے کوئی ایسا معاملہ کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کر رہے ہیں کہ میں پہلی کتابوں کی جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ساتھ ہی ومبشرا، خوشخبری دیتا ہوں برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، ایک ایسے رسول کریم علیہ السلام کی جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نامی اسم نامی احمد ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایک مقام پر یہ بھی موجود ہے کہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں پاتا کہ اس رسول کریم علیہ السلام کے نالین کے تسبیح باندھوں، یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور آپ یقین جانیے قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے نا تو اس وقت بیت اللہ شریف رسول اللہ کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوگا۔ امام سیوطی نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوگا، سلام عرض کرے گا، سرکار سلام کا جواب دیں گے، رشی میں سرکار سلام کا جواب دیں گے، اور پھر وہاں پر جو بیت اللہ شریف ہے وہ عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو میرے پاس آیا اس کے لیے میں کافی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں شفاعت کروں گا، میں کافی۔ تو پھر نبی علیہ السلام آگے سے فرمائیں گے کہ جو تیرے پاس نہ آ سکا اس کے لیے میں کافی، کہ اس کے لیے سرکار شفاعت فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیفیت ہے کہ یہاں پہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بیان کیا۔ آگے سورہ جمعہ آتی ہے اور سورہ جمعہ میں رسول کریم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد بعث فی الامیین رسولا، یاد رکھیے کہ امی جو ہیں یہ اہل مکہ کو کہا جاتا ہے اور ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بے پڑھے ہوں، ان کو جو وہ امی کہا جاتا ہے، بے پڑھے، اور یہ صفت اہل مکہ والوں کی ہے جو بے پڑھے تھے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور پھر خالق کائنات جل وعلا اسی میں جمعہ کے لحاظ سے بیان فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو اس وقت سارے معاملات ترک کر کے بندہ اللہ کے ذکر کی طرف بڑھ جائے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ اس امت کے اندر یہ معاملہ رکھا ہے کہ جو ہی نماز ہو جائے فاذا قضیت الصلاۃ، جو ہی نماز ہو جائے فانتشروا فی الارض، پھر زمین پہ پھیل جاؤ، یعنی کہ چھٹی کا جو تصور ہے وہ اسلام میں نہیں ہے۔ آپ اپنے آرام کے لیے کچھ ریسٹ کر سکتے ہیں لیکن کاروباری دنیا معطل ہو جائے اس کو جو وہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں کہ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ،
کہ پھیل جاؤ زمین میں اور کیا کرو اللہ کا فضل جو ہے وہ تلاش کرو. رب تعالیٰ فرماتے ہیں ساتھ ہی کیا کرو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور یہ ایک لمحہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ یہ بڑا نازک مقام ہوتا ہے اور یہ بندے کی آزمائش ہے. ادھر سے کاروباری دنیا عروج پہ ہے اور ادھر سے اذان ہو گئی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل محبوب علیہ السلام کو آپ فرمائیے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. اللہ نے جو حکم دے دیا نا کہ اس کی بارگاہ میں آ جاؤ تو یہ تمہارے لہو و لعب اور تمہاری تجارت سے ہر حال میں اچھا ہے. یعنی کہ وہ چھوڑ کر ترک کر کے چلے آنا اللہ کی بارگاہ میں اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر لینا اور اس کے احکام کو سمجھ لینا, یہ وہاں پہ بیٹھ جانا, تجارت کرنا اور فضولیات میں پڑے رہنا یہ اس سے اچھا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا واللہ خیر الرازقین, اللہ تعالیٰ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. بات کو سمجھتے ہیں معزز عزیز, سورہ منافقون ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا 10ویں پارے میں عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. بابو برابر ہیں آپ اس کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے. فلن یغفر اللہ لهم لن یغفر اللہ لهم, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا. اب اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ نعوذ باللہ دعائے رسول میں کمی ہے, بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ان کی حرکتیں ایسی رہیں کہ وہ اس قابل نہ رہے کہ نبی علیہ السلام کی دعائیں ان کے حق میں قبول کی. ادھر کمی تھی, نقص تھا, ادھر کمی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ادھر تو اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. اے بابو ساری کثرتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائیں گے. ورفعنا لک ذکرک, ساری عظمتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائیں گے. ادھر کمی نہیں ہے, ادھر کمی ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ایک مقام پر یہ بھی آتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. معمول کی یہ چاہت تھی کہ زیادہ سے زیادہ جتنے میری امت کے لوگ ہیں یہ سارے مسلمان ہو جائیں. یہ سرکار کی چاہت, یہ نبی علیہ السلام کا رحمت ہونا, سرکار کا شفیق ہونا, یہ پہلے. لیکن بہرحال جو جس کے مقدر میں تھا ہونا وہی تھا. ہدایت دینے والا رب ذوالجلال ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بابو آپ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے ہدایت پا جائیں, لیکن ہدایت اسی کو ملے گی جس کو رب چاہے. اس میں بھی یہ یاد رکھیے گا, یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیکھو نبی علیہ السلام اگر نہ چاہیں تو کس کو جو مل سکتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. معاملہ یہ ہے کہ جو ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو عطا فرمائے, یہ مراد ہے. یہ نہیں کبھی نبی علیہ السلام جس کے لیے نہ چاہیں اس کے لیے نہیں مل سکتی. مثلا سوچئے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. اب سرکار نے عمر بن خطاب کو چاہا تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے عمر بن خطاب اسلام کو عطا فرما دی. اس واسطے یہ ہے کہ عامی لوگوں کا معاملہ اور ہے اور نبی علیہ السلام کا معاملہ اور ہے. اور جہاں پہ اس طرح کے حالات ہوں وہاں پر وہ چیز دیکھی جائے گی جس میں شرف رسالت باقی رہتا ہے, اور جو دوسری طرف کمزوری اور حکمت کے پہلو ہیں اس کو جو تلاش کیا جائے گا. اچھا, جو منافقین تھے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ عزت والے ہم ہیں. قرآن مجید میں 2 طرح کے الفاظ آئے. ایک جگہ پہ یہ آتا ہے ان العزت للہ جمیعا, کفار کے مقابلے میں ساری عزت اللہ کے پاس ہے. بدھ جو تھے, بت پرست جو تھے وہ اپنے یہ سمجھتے تھے کہ ہم آج مکہ ہیں, ہم سوسائٹی میں عزت والے ہیں, ہم مرتبے والے ہیں. یہ بظاہر ان کے پاس معاشرے میں کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے, مالی قوت بھی کمزور ہے, افرادی تعداد بھی ان کے پاس کم ہے, لہٰذا ان کے لحاظ سے عزت والے ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا فرمایا ان العزت للہ جمیعا, ان کے مقابلے میں ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ منافقین کے لحاظ سے فرماتے ہیں منافقین جو آل مدینہ تھے ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں, یہ کہاں سے عزت والے ہو گئے, عزت والے تو ہم ہیں. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو مدینہ سے نکالیں گے اور ہم عزت والے ہیں, نعوذ باللہ, یہ عزت میں کم ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, عزتیں ساری اللہ کے لیے, اللہ کے رسول علیہ السلام سے, وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اور اس کے مومنوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے عزتیں رکھی. وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ, جو منافق ہیں وہ نہیں جانتے. میں باتیں تو اور بہت سی ہیں لیکن صرف 2 پہلے اور عرض کرتا ہوں, بات سمیٹتے ہیں. قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے آتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی تربیت فرماتا ہے. یہ بڑا نازک مقام ہے. اس مقام پر اس سینیریو کو سمجھ کر ہی ذہن رکھا جائے گا, وہاں سے کوئی دائیں بائیں ایسا کوئی ذہن نہیں رکھا جائے گا جس سے شان رسالت میں کمی آئے.
اور اگر میں نے پہلے بھی عرض کیا کوئی بات سمجھ نہ آئے تو اس معاملے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے سپرد کر دیا جائے گا. جب رب تعالیٰ چاہے گا اللہ تعالیٰ ذہن میں بات کو واضح فرما دے. سورہ تحریم میں بھی ایسا معاملہ ہے اور اس طرح سورہ عبس وتولی جب آئے گی اس میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے جناب. اللہ تعالیٰ جب والا سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.